الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین جان عالمین محبوب رب العالمین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے اور دوسری تاریخ اس کی چل رہی ہے۔ بڑی رحمت و برکتیں اپنے دامن میں لے کر یہ مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں، برکتیں قرآن اور احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے،
انشاءاللہ تعالی مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، لا تحصوها، اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہے، لیکن بندے کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مصیبتیں، پریشانی ہر انسان کو رہتی ہے، کسی کو کچھ کم تو کسی کو کچھ زیادہ، لیکن یہ جب آتی ہے ایک مسلمان کا امتحان بھی تب ہوتا ہے، اور جس کو جتنی زیادہ مصیبت آتی ہے اتنا ہی زیادہ جب اس کو امتحان ہونے لگتا ہے وہ اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ ایک ایمان والا، ایک مسلمان ادا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا، معاذ اللہ۔ اور اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ دولت پر ہوتی ہے، شہرت پر ہوتی ہے، جاہ و منصب پر ہوتی ہے، دنیا کے عیش و آرام پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ایسی دولت ہے جس دولت کو اگر انسان سمجھ جائے، جس دولت کی قدر کیا ہے انسان کو معلوم ہو جائے، تو کبھی زندگی کے اندر اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہیں کرتا، الحمدللہ، ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے میری نعمتیں اتنی ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ انسان صرف اپنے آپ پر ہی غور کر لے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کیا، ہر سانس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایک نئی زندگی بخش رہا ہے۔ سانس انسان جب لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو لینے کی سکت ختم ہو گئی، مردہ بن جاتا ہے، چھوڑنے کی سکت ختم ہو گئی تب بھی مردہ بن جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نعمتیں دینے والا جب اعلان کر دیا تو اب اندازہ لگائے تو ہم کہاں سے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے جس نعمتیں ہم کو مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو نعمتیں بندوں پر لٹا رہا ہے اس نعمتوں کا کچھ تذکرہ ہم کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اتنا بابرکت والا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو 3 سال کے گناہ جو ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفارہ اس روزے کو بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک روزہ اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگر دوسرے دن کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اس کا وہ روزہ بن جاتا ہے۔ آپ دوسری تاریخ ہے، حضور علیہ السلام پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی تیسرے دن کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ روزہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملنے والے غور کریں، 1 روزے پر 3 سال کا، 2 روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن کے روزے پر 2 سال کا، اور تیسرے دن کے روزے پر 1 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں پر کرم فرما رہا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہے۔ اب یہاں پر مختصر بات سوچنے کی یہ ہے، اب یہ گناہوں کا جو کفارہ بن رہا ہے تو کہیں پر بھی کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان یہ مت سمجھے میں گناہ 3 سال کے کرتا چلا جاؤں گا، جب بھی رجب کی پہلی تاریخ آ جائے گی تو میں 1 روزہ رکھ کر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اور یہ گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ محدثین اکرام اس کی شرح کرتے ہیں، کیونکہ احادیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے اس ڈپارٹمنٹ کو دنیا کے اندر بھیجا تو وہ ڈپارٹمنٹ محدثین کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہم کو سمجھاتے ہیں دیکھو فلاں حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، فلاں حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ وہ جب بتائیں گے تو انہوں نے جو مفہوم بیان فرمایا اس سے مراد کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ تو یہاں پر جتنے بھی اس قسم کے احادیث آتے ہیں تو وہاں پر مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، بھول چوک کر انسان کر لیتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی اس سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزوں کے ذریعے ایسے ایسے آفرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر دے کر ان کے ذریعے سے وہ تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رہے گناہ کبیرہ کا مسئلہ۔ گناہ کبیرہ تمام محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اسے معاف فرما دے کسی پر رحم کر کے تو یہ الگ شکل ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا کفارہ یہ ہوتا ہے بندہ گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرے، استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو بندہ اور وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے وہ گناہ کبیرہ کو تب معاف فرماتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کے لیے محدثین نے کیا قانون ہم کو ذکر کیا؟ توبہ لازم، استغفار لازم، ندامت ضروری ہے، شرمندگی ضروری ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہنا، اور جو گناہ کے اندر انسان ملوث ہے وہ گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لینا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ رجب کے روزوں سے جو گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تمام کے تمام محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، روزے کی بات آئی تو اور 2 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ماہ رجب کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور 1 روزہ، یہ 3 روزے کی الگ روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، الگ روایت ہے آپ کے سامنے جو بیان ہو چکی۔ اب اس کے بعد جو بھی بندہ 1 روزہ بھی اگر اس مہینے کے اندر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 1 روزے کا بدلہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ روزے کیا ہے؟ نفل روزے ہیں۔ اکثر لوگ اس قسم کی احادیث کو سن کر کئی وساوس و خطرات کے شکار نہ ہو جائے، چلو اب ایک روزہ رکھ لیے، آئندہ جو بھی مہینے آنے والے ہیں عظمت والے اس سے چھٹی، ایسا اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو جاہل ہے۔ فرضیت اپنی جگہ ہے، جو سارے رمضان کے روزے ہیں، اس کے بعد کے جو روزے ہیں تو یہ رجب کے جو روزے یہ نفل روزے ہیں، کوئی رکھا تو اتنے ثواب سے مالا مال ہو جائے گا، کوئی نہیں رکھا تو ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسے گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ صرف فرض روزے کے چھوڑنے کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کر کے ایکسٹرا چیزیں دے رہا ہے۔ میری خزانے میں اتنے خزانے میرے پاس ہے، اے بندے تو لوٹنا ہے تو لوٹ لے، میں لٹا رہا ہوں، میں تجھے آفرز پہ آفرز دے رہا ہوں۔ اگر ایک روزہ بھی ماہ رجب کے اندر کوئی بندہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں ایک مہینے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد معزز سامعین کرام، اور روایتوں کو اگر ہم نظر ڈالتے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کچھ نہریں ہوتی ہیں، اور وہ نہروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور وہ نہروں کا جب ذکر ہوا تو انہی میں سے حدیث پاک میں ایک نہر کا ذکر آتا ہے، وہ نہر کو رجب کہا جاتا ہے۔ جنت کے اندر جو نہر ہے اس میں سے ایک نہر کیا ہے؟ وہ نہر کو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خاص طور پہ اس کا نام رجب رکھا گیا ہے، اور وہ نہر کا پانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کی مٹھاس کا یہ عالم شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مٹھاس اس کے اندر رکھا ہے۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جس کو چاہے اس کو اس کا پانی نہیں دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے مہینے میں ایک روزہ بھی اگر وہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ پیاسا رہے گا، جو رجب کی جو نہر ہے وہ نہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانی نصیب فرمائے گا۔ تو پانی نصیب ہونے کے لیے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی، اس سے وہی پانی پی سکتا ہے جو رجب کے اندر روزہ رکھے گا، اور جو رجب میں روزہ نہیں رکھے گا اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کا پانی میسر نہیں ہوگا، اس سے پانی کا ایک گھٹ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی کے لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ جب اتنی بڑی فضیلت اگر ہے تو ہم بھی کوشش کریں اس کے اندر کم از کم جتنے ہو سکے وہ روزے رکھیں۔ حضور علیہ السلام کا عمل احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رمضان کے علاوہ رمضان کے 30 روزے تو ہر امتیوں پر فرض ہے، 29 ہو یا 30 ہو، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام کا عمل روایتوں میں آتا ہے رمضان المبارک کے بعد ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے رجب اور شعبان کے اندر ہم نے روزہ رکھتا ہوا مصطفیٰ کو پایا ہے۔ بعض روایتیں تو ایسی آتی ہیں لگاتار حضور علیہ السلام اس میں روزہ رکھ رہے ہیں، شعبان جب داخل ہوتا ہے تو پورے مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اس قسم کی روایتیں بھی آتی ہیں، اور اس سے ہوتے ہوئے پھر رمضان المبارک کے اندر ملا لیا کر رہے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں برکتیں ہم کو اس مہینے کے اندر لٹا رہا ہے۔
اب بندوں کے اختیار میں ہے، جو رکھ کر ان نعمتوں کو پانا چاہے تو پا لے، اگر نہیں پانا چاہ رہا ہے، نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، وہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفل روزہ ہے، رحمت اللہ تعالیٰ رکھنے والوں کو لٹاتا ہے اور نہیں رکھنے والوں کو عذاب بھی نہیں دیتا، نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اتنی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو روایتوں میں آتا ہے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب تو اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کون سا انسان ہے جو ان مہینوں کو بنا سکے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ساری کائنات کو رزق فراہم کرنے والا، ساری کائنات کو زندگی و موت دینے والا پروردگار عالم سارے مہینوں کو بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اور جب 12 مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جب 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو جب اس کے مہینے ہیں تو اس مہینے کو خاص طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا مطلب عزیزان محترم؟ کیا شعبان اللہ کا مہینہ نہیں، رمضان اللہ کا مہینہ نہیں؟ سب اللہ کے مہینے، بندے بھی اس کے ہیں، مہینے بھی اس کے ہیں، ساری کائنات اسی کی ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ میرا مہینہ۔ معزز سامعین کرام، ایک موٹی مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ کسی بھی شخص کے، کسی کے 5 بچے ہو اور وہ 5 بچوں میں سے وہ باپ کسی بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہے فلاں بچہ یہ میرا ہے، نام لے کر کہے کہ مثال کے طور پر عبد الجبار ہو یا عبداللہ ہو، فلاں عبداللہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر باپ اعلان کرے سارے لوگوں کے اندر تو لوگوں میں کوئی اعتراض کرے گا بقیہ 4 بچے کس کے ہیں؟ کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ عقل رکھنے والا انسان نہیں کرے گا ارے یہ 4 بچے بھی اسی باپ کے ہیں، لیکن وہ 5 بچوں میں سے وہ بچے پر زیادہ الفت و محبت باپ کی ہے، تبھی تو وہ اپنی محبت کو ذکر کر رہا ہے، اپنی چاہت کو ذکر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو اعلان کر رہا ہے رجب میرا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت یہاں پر معلوم ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت معلوم ہو رہی ہے۔ اس مہینے سے کیسی الفت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ رہا ہے، کیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ رہا ہے۔ اور اس کی اور ایک وجہ کیا ہے؟ اسی مہینے کے اندر 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، جس کو ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسی مہینے کے اندر واقع ہوا۔ جب اسی مہینے کے اندر واقع ہوا تو یہ واقعہ معراج کا رجب کے اندر واقع ہوا، تو جب یہ اس مہینے کے اندر واقع ہوا تو وہ محبوب بھی میرے تمام رسولوں میں زیادہ محبوب ہے، اور جس مہینے میں میرے حبیب لامکاں پر میں بلا کر انہیں اپنا دیدار کرا رہا ہوں، وہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ اب عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، وہ میرا خاص مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے شہر ایک طرف، قرآن کریم کے اندر جب قسم کھانے کی بات آتی ہے تو مکہ المکرمہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور وجہ بیان فرما رہا ہے کہ قسم کھانے کی وجہ کیا ہے، تو ریزن کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اے حبیب اس لیے کہ آپ اس میں موجود ہے، یعنی اس شہر
شہر کے اندر آپ موجود ہیں، اس لیے وہ شہر بھی مجھے پیارا ہے اور شہر کی طرح وہ میرا شہر نہیں ہے، اس لیے جب وہ میرا پیارا شہر ہے تو میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو پتا چلا رجب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف خاص کر کے کہہ دیا کہ میرا مہینہ ہے۔ اور رجب صرف معنی پہ بھی اگر ہم غور کر لیں، روایتوں میں آتا ہے اس کے تین معنوں کو بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کے نام بھی تین ہے۔ جب نام تین ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تین ترجمے الگ الگ ہوں گے۔ رجب کے معنی آتے ہیں، بزرگی کے معنی آتے ہیں، عظمت کے معنی آتے ہیں۔ تو نام ہی کے اندر عظمت ہے، نام ہی کے اندر بزرگی ہے، تو یہ نام اپنے اندر صرف اپنے دامن کے اندر عظمت رکھ کے بزرگی رکھ کر نہیں بیٹھا، بلکہ اس مہینے میں کھل کر عبادت کرنے والوں کو، اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کو، وہ بندہ اگر ناقص ہے تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے طفیل سے اس بندے کو بھی وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، رفعتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، وہ بندہ بھی شان والا بندہ ہو جاتا ہے جو اس مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اس میں کرتا ہے۔ تو پتا چلا مہینہ اپنے دامن کے اندر بزرگی عظمت کو لے کر نہیں بیٹھا، وہ تو لے کر وہ اپنی دامن میں بزرگی اور رحمتیں ہے ہی ہے، لیکن اس بندہ اس مہینے کے اندر عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات، گناہوں سے بچتا ہوا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوا زندگی بسر کرے گا، وہ بندہ بھی اب عام بندہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ ایک عام بندہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شان و عظمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی بھی اس کے ذکر کرتے ہیں، عصب کے معنی ذکر کرتے ہیں۔ عربی کے اندر عصب کہتے انڈیل دینا، کوئی تب میں پانی بھرا ہوا ہے یا پھر کہیں پر بھی ایسا پانی بھرا ہوا ہے تو آہستہ سے ڈالنے کو عصب نہیں کہا جاتا، ایک دم سے پانی کو انڈیل دینا، تو یہ انڈیلنے کو عصب کہتے ہیں۔ تو رجب کا اور ایک نام کیا ہے؟ عصب ہے، اور عصب کے معنی آتے ہیں انڈیل دینا۔ تو اب یہاں پر کس چیز کو انڈلا جاتا ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانوں کو بندوں پر نچھاور کرنے کے لیے انڈیل دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آسمان سے انڈیلی جاتی ہے، اب بندوں کے اختیار میں ہے کہ اس کو جو برس رہی ہے برسات رحمتوں کی، وہ برسات کو اپنے دامن میں کیسے سمانا اب بندوں کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، لوٹنے والا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہے، وہ رحمتوں کے برسات میں بھیگنے والا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر لطف و کرم کر رہا ہے، وہ کرم کے حقدار ہم کو بننا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، پھر آگے اور ذکر کرتے ہیں، ایک معنی آتا ہے عصم کے معنی آتے ہیں، یعنی بہرے پن کے معنی آتے ہیں۔ تو بہرے پن سے کیا مراد ہے؟ رحمت سمجھ میں آ گئی، بزرگی سمجھ میں آ گئی، عظمت سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لٹانا سمجھ میں آ گیا، رحمتوں کی بارش انڈیل دینا سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بہرے پن سے اس کو کیا تعلق؟ کچھ نہ کچھ مناسبت ہونا چاہیے۔ تو یہ بہرے پن سے مہینے کو کیا تعلق ہے؟ تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں محدثین اکرام، شارحین اکرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں، یہ مہینہ اپنے اندر ایسی رحمتوں کو رکھا ہوا ہے، ایسی برکتوں کو رکھا ہوا ہے، یہ مہینہ کسی سے برائی کو سننا، کسی سے چغلی، غیبت، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، عداوت، نفرت، کدورت، ان چیزوں کو، بندوں کے اندر خرابیوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو بندوں سے ہوتا ہوا سننا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ یہ کون؟ یہ مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ یہ چیزوں کو سننا تک گوارا نہیں کرتا۔
جب یہ چیزوں کو سننا یہ مہینہ گوارا ہی نہیں کرتا، یہ مہینے کے اندر فقط اور فقط یہی سننا چاہتا ہے فلاں بندے نے فاستبقوا الخیرات کیا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھتا گیا اور نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کیا، یعنی کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بندے کو دیکھ کر اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے فلاں بندے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، میں 8 رکعت پڑھوں، میں 12 رکعت پڑھوں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں ایک سے بڑھ کر ایک سبقت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مہینہ ان بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس مہینے کے اندر مہینہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نہیں سننا چاہتا ہے تو ہم اور آپ اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا؟ یہ ہم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہینہ آیا تو ہم کو اپنے کانوں سے نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ یہ ساری عادتوں سے ہم اور آپ کو محفوظ رہنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، چھڑوانے کے لیے مہینہ آیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عظم، جو کوئی بندہ اس کی تعظیم کرے گا، شہر اللہ رجب، اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا، فقد عظم امر اللہ، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کیا۔ ومن عظم امر اللہ ادخلہ جنات النعیم، حدیث پاک میں آتا ہے اور جو کوئی بندہ اللہ کے امر کی یعنی اللہ کے حکم کی تعظیم کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کیا کرے گا؟ نعمتوں والی، انعام والی جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں کن کن باتوں کا ذکر ہے؟ مہینوں میں سے رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اس نے تعظیم کی، مہینے کی تعظیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے تعظیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے تعظیم کیا تو اس کے بعد کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں اس بندے کو داخلہ نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، اس لیے کہ میرے کہنے کے مطابق اس مہینے کا احترام کیا۔ اب مہینے کا احترام کیا ہے؟ کیا یہ مہینہ آیا پھٹے پرانے کپڑے نکال کر جلا دے، نئے کپڑے سلوا کر پہن لے، خوشبو لگا لے اچھی طرح سے، کیا اس کی تعظیم کا یہ معنی ہے؟ اس کی تعظیم کا معنی ہے یا پھر ایسا کہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے تو ہم یہ کہتے چلے جائیں یہ تعظیم والا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، صرف یہی کہتے ہوئے چلے جائے؟ نہیں، تعظیم کا مطلب ہوتا ہے اس مہینے کے اندر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نیک کاموں کو کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، تو یہ جب مہینہ آتا ہے تو ان کاموں کو بندہ کرے اور برائیوں سے بچنا، یہی تعظیم اس کی ہے۔ مثال کے طور پہ معزز سامعین اکرام ایک موٹی مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا پہلے سے موجود ہے، سگریٹ پی رہا ہے یا گٹکا کھا رہا ہے، باپ فوری آ گیا تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ سگریٹ کو پیر کے نیچے دبا دیتا ہے، گٹکا ہو تو تھوک دیتا ہے یا منہ بند کر لیتا ہے، فوری وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ باپ کے آنے کی وجہ سے اس نے سگریٹ کو پھینک دیا، گٹکے کو پھینک دیا، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ باپ کی تعظیم کر رہا ہے، باپ کا ادب بجا لا رہا ہے، باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ دل میں رکھتے ہوئے اس باپ کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ مہینہ جب آ گیا تو ہم جس گناہوں کے اندر ملوث ہے وہ کاموں کو چھوڑنا حقیقت میں اس کی تعظیم ہے۔
اور بندہ ہر بندہ الگ الگ اعتبار سے گناہوں کے اندر ملوث ہے. کوئی بے نمازی ہے، کوئی جھوٹ کا عادی بن گیا، کوئی حرام مال کھانے کا عادی بن گیا، کوئی دھوکہ دینے کا عادی بن گیا، کوئی فراڈ کرنے کا عادی بن گیا، کوئی کسی طرح ہر کوئی بندہ الگ الگ برائیوں میں ملوث ہے. یہ ہم اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گلہبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں کن کاموں میں ملوث ہوں، مجھے کن کاموں کو چھوڑنا چاہیے. ہر بندے کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. مجھے میرا جائزہ لینا چاہیے، آپ کو آپ کا جائزہ لینا چاہیے. اور جو بندہ جو کام کے اندر ملوث ہے، اس مہینے کی عظمت وہ بجا لاتے ہوئے، تعظیم بجا لاتے ہوئے ان کاموں کو چھوڑ دے گا. بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا. اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے گارنٹی پکا رکھ دیا ہے، جنت اس کا مقدر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام گارنٹی دے دی ہے اس بندے کے لیے. تو عزیزان محترم، ایسا مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس مہینے کی ہم تعظیم کریں اور جتنا ہو سکے نفل روزے صحیح لیکن ہم رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی فضیلتیں جو میں نے شروعات میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، جتنا ہو سکے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو پروردگار عالم رحمتیں برکتیں جو لٹا رہا ہے، وہ رحمتیں برکتوں کو ہم اور آپ لوٹنے کی جتنا ہو سکے کوشش کرتے چلے جائے. آخری بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رجب کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک معنی آپ مراد لیتے ہیں. پہلے میں نے وہ 3 معنی کیا ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن پیران پیر ایک ایک لفظ سے ایک ایک پہلو کی طرف ہم کو اشارہ کر رہے ہیں. رجب کے اندر 3 لفظ ہے، را جیم با. اور را سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، را سے رحمت اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اصل کے اندر آ گیا کہ لٹانا، اللہ تعالیٰ اڈیل رہا ہے تو رحمتیں اڈیل رہا ہے. اور جیم سے اس کے معنی آتے ہیں جواب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد با سے آتا ہے کہ بر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان بندوں کو احسان کرتا ہے، انعامات سے مالا مال فرماتا ہے. ہر ایک کے الگ الگ معنی پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. جو اس کی تعظیم کرے گا، تمام برائیوں سے بچ کر اور اس کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ تینوں نعمتیں اس کو مل جائے گی. رحمت اللہ کا بھی وہ حقدار بن جائے گا، جواد اللہ کا بھی وہ حقدار بن جائے گا، اور بر اللہ کا بھی وہ حقدار بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کی تمام رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.